پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بھی اکانومی کو بہت مارا ہے. آپ 2014 کے دھرنے سے شروع کر لیں, وہاں سے 126 دن, پھر فیض آباد دھرنا, اور پھر وہ منتج ہوتا جا کے 9 مئی کو. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ 9 مئی کتنا بڑا سانحہ تھا, اور 2014 والا جو دھرنا تھا وہ کتنا بڑا ایک نیگیٹو نقطۂ آغاز تھا فار پاکستانی پالیٹکس؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے سے بھی ہیمپر کرتی ہے, رکاوٹ ہوتی ہے اس میں. اس میں مختلف الآراء لوگ موجود ہیں کہ کوئی اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں یا کس کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کی جو پار ایکوزیشن ہے وہ اس کا لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. کسی بھی جمہوریت میں ایک سیاسی جماعت تشکیل اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس کے مروجہ قوانین کے تحت جو سیاسی طاقت کا حصول ہے وہ اس کے لیے لیجٹمیٹ ہوتا ہے. اس پہ آپ اس کو کسی صورت کرٹیسائز نہیں کر سکتے, اس کا انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا. ان سیاسی جماعتوں میں اگر وہ جو نیشن سٹیٹ کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل پاور کے حصول کے پروسیس میں وہ پورے کے پورے سٹرکچر کا بگاڑ چاہتے ہیں تو اس پہ ضرور سوالیہ نشان اٹھنا. 9 مئی کیا تھا؟ یوم سیاہ یا اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ دیکھیں 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا سوشل اور پولیٹیکل آرڈر تھا, جس کو کانسٹیٹیوشن بھی گارنٹی کرتا ہے, جس کو آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان موومنٹ کی بنیادیں جو تھی نا وہ کسی ویژن کی بنیاد پہ تھی. وہ ہم نے حاصل کی نہیں کی اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے جگہوں پہ ہماری کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن اس سفر کی طرف ہم گامزن ضرور ہیں. کیا اس سفر کے دوران آپ ناراض ہو کے بیٹھ کے گھر کو ماچس کی تیلی لگا کے آگ لگائیں گے؟ کیا یہ اپروچ درست ہے؟ قطعاً نہیں ہے. کتنا ہی اسٹرانگ جواز اس کے لیے موجود نہ ہو, کتنا ہی آپ کے پاس جو ہے نا ایک سیاسی مواد اس کے پیچھے موجود نہ ہو, اس طرح کی حرکت اور اس طرح کی اپروچ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. مستقبل کیا ہوگا تحریک انصاف کا اور عمران خان کا 9 مئی کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اگر تحریک انصاف کا کارکن ہوتا یا ان کی لیڈرشپ رول میں ہوتا, جو پہلا جملہ اور جو پہلا لفظ میں نے استعمال کرنا ہوتا اگر ایسی حرکت میرے کارکنوں سے ہو جاتی, میں نے اس کو جینونلی کنڈیم کرنا تھا. میں نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا تھا, اور دور اس وجہ سے نہیں کرنا تھا کہ اس کے اثرات میرے ممکنہ سیاسی مستقبل میں کیا ہوں گے, بلکہ میں نے اس لیے دور کرنا تھا کہ ریاستی فکر کے حوالے سے, ریاستی نظریے کے حوالے سے میرا جو انداز سیاسی فکر ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے وینڈلزم سے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو دور رکھا جائے, جو بدقسمتی سے تحریک نہیں انصاف ہوا. الیکشن میں جا سکتی؟ الیکشن میں تو وہ جا رہے ہیں میرے خیال میں. آپ لاگ کریں گے؟ کیونکہ 9 مئی کا آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کیس ابھی. دیکھیں اس کی ہم امپلیکیشنز یقیناً ہوں گی فار عمران خان, فار پی ٹی آئی. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, اس میں جو قوانین ہیں, جو مروجہ قوانین ہیں ہمارے ہاں, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی مغل حاکم کی طرح جو ہے نا ایک فرمان جاری کروں گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی پروسیس میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے. نہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. ڈیو پروسیس آف لا ہوگا. ڈیو پروسیس آف لا میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی, اور اس کے بعد جو بھی ان کے حق میں یا ان کے مخالفت میں جو فیصلہ آئے گا اس کے بھی اپیلنٹ اتھارٹیز وہاں موجود ہوں گی, اور اسی اپیلنٹ پروسیس سے وہ گزرنے کا اختیار ان کو حاصل ہوگا, اور جتنے وقت میں وہ کنکلوڈ ہوگا اس کے ہم سب پابند ہوں گے. صاحب, عمران خان کی ذات جو ہے وہ بیشتر مقدمات میں شاید سینٹرل فگر ہوں گے 9 مئی کے اندر بھی, اور سائفر کے حوالے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آج بھی تحقیق ان سے بھی ہوئی ہے شاہ محمود سے, بلکہ شاہ محمود کو ہتھ کڑیوں میں لایا گیا. میرے خیال میں یہ درست کام نہیں تھا. لیکن عمران خان, پہلے عمران خان کا ہی جواب لے لوں. عمران خان کے اوپر بوجھ لگتا ہے کہ بہت زیادہ. مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ اسی قانون کے راستے پہ آگے چلے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ابھی امینڈڈ فارم میں ہمارے سامنے ہے, تو وہ الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے, کوالیفائی کریں گے. مجھے لگتا ہے نااہل نہ ہو جائے. دیکھیں, میں اس کی انٹیسپیشن تو میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ نہ میرے پاس کوئی جوڈیشل مائنڈ ہے, نہ میں کسی جوڈیشل پروسیس کو انفلوئنس کر سکتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. وی لیو اٹ ٹو دا کورٹس, دا فیٹ آف اینی انڈیویجول, بی اٹ عمران خان صاحب یا کوئی اور صاحب. شاہ محمود کو ہتھ کڑی لگانا درست ہے؟ دیکھیے, شاہ صاحب, میرا تو ان کے ساتھ ویسے ذاتی طور پہ بڑا اچھا تعلق رہا ہے.
کسی فرد کو ہتھکڑی لگانا، کیا قانون کے اندر ہتھکڑی لگانا ایک ایسا عمل ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ اگر قانون اس کی اجازت دے رہا ہے تو بالکل وہ ہتھکڑی پہنانا درست ہے، اور اگر قانون ان کو ہتھکڑی پہنانے کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ نواز شریف جب پاکستان گئے تھے اس وقت، اور اب جب پاکستان واپس آئیں گے تو کیا ان کے ہاتھوں پہ ہتھکڑی ہوگی؟ کیونکہ وہ کنوکٹڈ تھے، جیل سے گئے تھے باہر۔ اس کا فیصلہ جو طے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ قانون کی روشنی میں کریں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چین ہونا چاہیے، وہ اس راہ کو اختیار کریں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ڈسکریشن ہے جو آن گراؤنڈ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ دے ڈو اٹ ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی۔ آج یہ آپ کا بیان تھا کہ ایک زمین ہے ایک ہی قانون ہوگا، تو میرے لیے کافی ایک یہ چیلنجنگ ہوگا آپ کی ریئیکشن دیکھنا، کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسی فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سے رہنمائی لے کر ایکٹ کرتی ہیں۔ تو ایک لائکلی سناریو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں تو پھر ان کو دوبارہ ہتھ کڑی کے اندر ہی آپ جیل میں لے کر جائیں گے۔ کر پائیں گے آپ؟ یہ نہیں مجھے معلوم۔ دیکھیں، میں تو اس کو چیلنج نہیں لے رہا، اس لیے میں چیلنج نہیں لے رہا کیونکہ یہ میری خواہش کے مطابق میں نے اس پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میری کیا خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ بیہائنڈ دا بارز ہوں یا وہ آزادانہ طور پر اپنی جو موومنٹ ہے وہ کر سکیں۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ قوانین اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی لیڈرشپ موجود ہے۔ جو بھی حرکت وہ کریں گے وہ آئیدر ان کو بیہائنڈ دا بارز بھیجیں یا فری موومنٹ الاؤ کریں۔ جوڈیشل پروسیس اور لا انفورسمنٹ، ان کی لیڈرشپ کا ڈیسیجن ہوگا۔ ہم وہاں پہ انٹروین کریں گے جہاں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ ڈیفائی کر رہے ہیں قوانین کو۔ سر، بعض چیزوں کے اندر ہماری عدالتوں کے فیصلے جو ہیں بہت متنازع رہے ہیں۔ موجودہ سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ کیا، ہمارے یہاں پولیٹیکل کرائسس میں اضافہ کیا۔ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیجن تھا۔ عمران خان کا انجام کیا ہوگا پتہ نہیں۔ عدالت کو قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، وشیز کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عدالت نہیں کر پائی، کیا اس کے لیے کچھ آپ کے پاس گنجائش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی؟ دیکھیں، ہم جو فورتھ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کا میرے صوبے سے بھی تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تحریک پاکستان سے ان کے آباء و اجداد کا جو تعلق ہے وہ فکری اور نظریاتی طور پہ بھی ان کو ایک انلائٹن ماڈرن پاکستانی سٹیزنری کو جس طرح ہونا چاہیے اس قسم کی شخصیت کا کردار کے طور پہ میں ان کے متعلق سوچتا ہوں۔ اور جو ہمارا انہرنٹ کرمنل جسٹس سسٹم کے چیلنجز ہیں، جو ہمارے سول لیٹیگیشن کے چیلنجز ہیں، جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ہیں، اور اس میں جوڈیشل انٹرونشن بعض اوقات ایسے ڈیسیجن میکنگ اس میں ہو جاتی ہے جو بعد میں آپ کی سیاسی تاریخ میں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے متعلق میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کو بھی، بار اور بینچ دونوں کو، انٹیلیجنشیا کو، میڈیا کو، تمام لوگوں کو اس ڈائلاگ کا حصہ بننا چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے ایکچول رول کے جانب کیسے جانا چاہیے۔